حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. حضرت حسن کون تھے؟ حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. الحسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی القرشی المدنی الشہید. ٹھیک ہے، یہ بھی ہاشمی تھے، قرشی تھے، مدنی تھے، کیونکہ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کی کنیت ابو محمد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور دنیا میں ان کے خوشبودار پھول. اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار. کون ہے؟ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار. سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. ان کے والد امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ. حضرت حسن نصف رمضان کو سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. کب پیدا ہوئے؟ 3 ہجری میں پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. حضرت حسن بن علی 8 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت لیتے رہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی تربیت کی. آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے. ولادت کے پہلے دن سے ہی ان کی تربیت کی ذمہ داری سنبھال لی. آپ نے ان کا نام حسن رکھا. ان کو برکت کی دعا دی، ان کو گٹی دی، اور آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے. یعنی بچپن سے ہی ان سے محبت کرتے، ان پہ شفقت کرتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو اپنے گلے سے لگاتے، ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ 49 ہجری میں وفات پائے. زہر دیے جانے سے فوت ہوئے تھے. آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ نواسے رسول کو بھی نہیں چھوڑتے. شیطان اس طرح لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے. بقیع غرقد میں اپنی والدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں دفن ہوئے. پھر ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم الہاشمی القرشی. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. پیدائش ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے. تو بڑے کون ہیں؟ حضرت حسن. اور 1 سال بعد پیدا ہوئے حضرت حسین. آپ کے نواسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کربلا کے شہید ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول. ان دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے افضل ہیں. یعنی حضرت علی جو ہیں وہ مقام میں ان سے افضل ہیں. آپ کا ان دونوں کے ساتھ بہت تعلق تھا. حضرت حسن کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا. آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا میرا بیٹا تو دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا حرب رکھا ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. جب حسین پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر ان کا نام حرب رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حرب. فرمایا نہیں، یہ حسین ہے. تو اس طرح آپ نے دونوں کے ملتے جلتے نام رکھے، اور دونوں ہی بڑے خوبصورت نام ہیں، حسن اور حسین. ملا کر ان کو حسنین بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. حضرت حسن بن علی کے لیے آپ اپنی زبان نکالتے تھے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جب بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کو خوش کرنے والی حرکات کر رہے ہیں. اچھا، اگر ہم میں سے کوئی زبان نکال کے کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا تو کہ یہ تو میچور ہی نہیں ہے. نہیں، میچور ہوں جہاں ضرورت ہے میچور ہونے کی، لیکن بچوں کے ساتھ آپ ہر وقت بڑے بنے رہے اور خوف زدہ کرتے رہے ان کو، تو یہ ان کی تربیت میں فائدہ مند نہیں. تو جب وہ آپ کی زبان کی سرخی دیکھتے تو خوش ہو کر اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے. پھر اسی طرح یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے. تو جب آپ نکلے تو اچانک دیکھا کہ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، نہیں اس طرح آؤ میری طرف. تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب انہیں کہا ادھر آؤ تو وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یعنی ان کے ساتھ کھیلتے رہے. آخر انہیں پکڑ لیا، اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پہ رکھا، اور پھر ان کو چوم لیا اور پھر چھوڑ دیا، پھر چلے گئے. اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، اگنور کر کے نہیں چلے گئے بلکہ اپنی محبت کا اظہار کر کے گئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پہر کی 2 نمازوں ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے جب آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی. جب آپ اپنی نماز میں سجدے میں گئے تو خوب لمبا سجدہ کیا. تو عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ
میں نے سر اٹھا کے دیکھا اتنا لمبا سجدہ کیوں ہے. یعنی بعض اوقات ایسا تھا انسان سوچتے شاید کوئی میں مس کر کے میں نے سنا نہیں کہ اللہ اکبر امام نے کہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بچہ آپ کی پشت پر سوار تھا اور آپ سجدے میں تھے. تو میں دوبارہ پھر سجدے میں چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو آج نماز میں بہت ہی لمبا سجدہ کروایا. ہم سمجھے کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی, کیونکہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو آپ دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے. آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, البتہ میرا یہ بیٹا مجھ پہ سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا اچھا نہ سمجھا, یعنی جلدی نہ کی کہ میں بس اس کو ہٹاؤں. ہمارے ہاں کیا ہے, اگر کوئی نماز پڑھ اور بچہ قریب آئے اور دوسرا پکڑ کے اس کو وہ چیخ داڑ رہا ہے اور اس کو وہ پکڑ خود لے جاؤ اس کو, میں ذرا نماز پڑھ لوں. نہیں, بی پیشنٹ, ساتھ ساتھ چلنے دیں اس کو. 2-4 دن تنگ کرے گا اور اس کے بعد وہ بھی ساتھ شروع ہو جائے. اور تھوڑی سی دیر اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لگا لیں نا, بس اتنا ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ پھر جا کے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نماز پڑھا رہے ہیں. اگر ہمارا کوئی امام آج یہ کام کر دے تو پھر دیکھیں کہ سارے جو مقتدی ہیں وہ کس کس طرح کی غیبت کر کے مسجد سے نکلیں گے. صبر نہیں ہے ہم میں, اصل میں صبر نہیں ہے اور اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر. ٹرسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دن کے کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا, نہ آپ کچھ فرما رہے تھے نہ میں آپ سے کچھ عرض کر رہا تھا, یعنی ہم دونوں خاموش تھے. یہاں تک کہ بنو قینقاع کے بازار میں آ گئے, یہ یہود کا بازار تھا. پھر آپ واپس چل پڑے یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے. پھر فرمایا کیا یہاں چھوٹو ہے, کیا یہاں چھوٹو ہے. آپ کی مراد حضرت حسن سے تھی. ہم نے سمجھ لیا کہ ان کی والدہ انہیں روک رہی ہیں کہ انہیں نہلا دیں اور ان کے گلے میں خوشبودار ہار ڈالیں, لونگ وغیرہ کا. کچھ ہی دیر گزری کہ وہ بھاگتے ہوئے آئے, یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا, نہیں آپ نے ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. میں بھی محبت کرتا ہوں یا رب, تو بھی محبت کر, اور جو بھی اس سے محبت کرے تو ان سب سے محبت کر. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ کے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے, حضرت حسن حسین سے محبت کرنی چاہیے, حضرت فاطمہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ آپ کے محبوب ترین لوگ تھے.